اس لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ کچھ نہیں تھا تو ہماری عزت یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں۔ یہی ایاز کا واقعہ ہے کہ ایاز ہمیشہ روزانہ ایک روم میں جاتا تھا، کمرے میں بہت دیر وہاں رہ کے آتا تھا۔ تو وزیروں کو یہ بات جو ہے نا کبھی بھی چھپتی تھی، ایاز غالباً کچھ خزانہ چھپایا ہوا ہے، اندر جا کے اسے دیکھ کے آتا ہے، روزانہ اس کی حفاظت کر کے آتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بادشاہ کو جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی کچھ نیت خراب ہے، وہ اندر روزانہ ایک کمرے میں جاتا ہے، بہت دیر وہاں رہ کے آتا ہے، اور ایک الماری بھی ہے اس کے پاس، کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ وہاں کھڑے ہوتا ہے، بہت دیر آتا ہے، کوئی اس کا غلط ارادہ ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا چیز تم کمرے میں رکھے ہو، کوئی غلط چیز تو نہیں، کوئی غلط ارادہ تو نہیں؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب آپ پوچھ رہے ہیں تو اب بتانا ضروری ہو گیا، اصل میں جو کمرے میں جاتا ہوں وہ ایک الماری ہے، اس میں کچھ رکھا ہوا ہوں۔ تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے کہیے کہ وہ کیا چیز رکھا وہ لائے۔ تو ایاز گیا، وہ چیزوں کو لے کے آیا، تو اس میں 3 چیزیں تھی، چپل، اپنا کرتا، اپنا تہبند جو خریے سے پہلے وقت جب آیا تھا تو اس کو پہنا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیوں رکھا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت خزانہ کچھ نہیں ہے، بس یہ 3 چیزیں میں الماری میں رکھا ہوں، روزانہ میں اپنے کمرے میں جا کے اس کو پہنتا ہوں اور اس تہبند کو پہنتا ہوں، اور یہ چپل پہن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کے اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز تو پہلے آیا تھا تو تیری حیثیت یہ تھی، نہ تیرے کوئی چپل صحیح، نہ تیرا کرتا کوئی صحیح، اور نہ تیرا کوئی تہبند صحیح، آج تجھے بادشاہ نے خرید کیا، اتنی عزت دی، آج تیرا اتنا مقام ہے، تو کبھی اپنی حیثیت کو مت بھول، اپنی حیثیت کو یاد رکھ۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان جب ایاز کو اپنی حیثیت کا روزانہ احساس ہے، اپنے آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ میری کیا حیثیت تھی، اے انسان تو بھی اپنی حیثیت کا پتہ لگا، تیری کیا حیثیت تھی، کیا حیثیت تھی تیری۔ آج تو اللہ کے حکموں کے سامنے کہتا ہے کہ کیا فائدے ہیں، مجھے کیا ملتا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے۔ ناپاک خطرہ تھا، تیرے ماں کے کپڑوں کو، باپ کے کپڑوں کو لگ جاتا تو دھو دیتے، آج اللہ نے اتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی۔ اور پھر حیثیت مت بھول، ایک وقت ایسا آئے گا تجھے پھر اس پوائنٹ پہ اللہ لائیں گے، تیرے بچے روتے رہیں گے لیکن تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، مٹی کے حوالے کریں گے، اور پھر تو ایک وقت ایسا ہو جائے گا ایک ہی ہڈی رہ جائے گی اور کچھ نہیں، گل سڑ جائے گا۔ اپنے وجود کو، اپنی حیثیت کو مت بھول، اپنی ابتدا اور اپنے انجام کو مت بھول، اپنی ابتدا اور اپنے انجام کو یاد رکھ لے تو تیری درمیانہ زندگی صحیح ہو جائے گی۔ کبھی تو اللہ کے حکموں کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ آج کہتا ہے تو اللہ کے یاد میں کیوں بیٹھوں میں، حضرت مجھے 15 منٹ بیٹھنے نہیں ہوتا، ارے اپنے حیثیت کا پتہ لگا، اللہ کے لیے 15 منٹ نہیں لگا سکتا، کس منہ سے تو کہتا ہے اللہ کے بندے، بڑا احسان جتلاتا ہے کہ مجھے ذکر نہیں ہوتا، اور اللہ سے شرم کر، اللہ سے شرم کر، 15 منٹ تجھے اللہ کی یاد میں بیٹھنے نہیں ہوتا۔ پتہ ہے حضرت مجھے دل نہیں لگتا، ارے اللہ کی یاد میں دل لگے تو بیٹھتا، تو دل لگے تو بیٹھتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا لذت کا بندہ بن گیا تو نے، عبد اللطیف بن، عبد اللطف مت بن، مزہ نہ آئے تب بھی بیٹھ، اس لیے کہ کس کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، مزے کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر یہ جائے کہ اس پہ اتنے فائدے ہیں، اللہ فائدے بھی نہ دیتے تو تجھے کسی منہ سے یہ کبھی گوارا نہیں تھا کہنا کہ میں اللہ کا نام لوں تو مجھے کیا فائدہ۔ کل انسان قیامت جب جنت میں جائے گا تو بندے کو غفلت میں اللہ کی یاد میں جو چیز اللہ دیں گے، جو نعمت دیں گے، بندہ حدیث میں ہے، بندہ یہ تمنا کرے گا کاش کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزارتا، کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزارتا، اللہ کی یاد میں گزارتا۔
آج تو کہتا ہے کہ ذکر والے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں، آج تو کہتا ہے کہ بھائی ذکر والے اس لیے نہیں کہتے، قرآن میں اللہ اس لیے فرمائے کثرت سے ذکر کر، اس لیے کہ نام لے رہا ہے تو اللہ کا لے رہا ہے، جہاں اللہ ہو وہاں کم نہیں کثرت ہو، اس کا ادب ہے، حکمت سمجھ۔ ایک اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے، کتنا لیا؟ بیوی سے کہے کہ تو آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ ہفتے میں 1 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، تو بیوی کہے گی ناراض ہو جائے گی، یہ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہمارے حضرت کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ کسی کے ہاں مہمان بن کے جا رہا تھا، ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے کے جا رہے تھے، تو میں دیکھا میرے ساتھ بیٹھے تھے گاڑی میں، اور گھر آنے تک تھوڑی دیر میں اپنے بیوی کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آ رہے ہیں، اب ایسے بیٹھے ہیں، اب حضرت اتر رہے ہیں، اب حضرت گاڑی چڑھے ہیں، اب حضرت گاڑی اتر رہے ہیں، حضرت اب آ رہے ہیں، دستر لگاؤ۔ اتنی مرتبہ بندہ فون کر کے اپنے بیوی کو بتا رہا ہے، اس بات کی علامت ہے اس کو اپنے بیوی سے محبت ہے۔ ایک بندہ اپنے بیوی سے محبت ہونے کی بنا پہ تھوڑی دیر کی مسافت کا سفر، وہ کئی بار فون کیا مجھے یاد نہیں، ایک اللہ کا تو بندہ ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرنے والے، اور تجھے ایک دن میں 15 منٹ ذکر کرنے نہیں ہوتا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خیر پھر کوئی یہ نہیں رہتی حساب کتاب۔ اللہ نے تو نعمتیں بے شمار دی اور تو اللہ کا نام گن گن کے لیتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کا نام کیا لے؟ کثرت سے لے۔ یہ زندگی کا صحیح طریقہ ہے، صحیح سلیقہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تمہارا نفس سدھرے، تمہاری اصلاح ہو، تمہارا کچھ ہو، وہ سب نکالو۔ ایک بات تو پکی ہے کہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے اپنے محسن کا۔ لوگ تھکتے نہیں اپنے محسنوں کا نام یاد کرتے کرتے، فلاں 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 بولتے رہتے ہیں۔ اپنے باپ کے تذکرے کرنے میں، لوگ اپنے ابو کے تذکرے کرنے میں تھکتے نہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے تو بولتے ہیں ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے ابو ایسے تھے۔ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو تھکتے نہیں۔ بھائی جب ابو کا احسان ہے تو اتنے مرتبہ نام لے رہا ہے اللہ کا نام۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے ہم اپنے حیثیت کا جو ہے نا اندازہ رکھے کہ علماء، اس لیے اللہ کی عظمت دلوں میں پیدا کرے، محنت کرے، کوشش کرے، مجاہدہ کرے کہ دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے، اتنی عظمت آ جائے ہم کبھی گناہ کی جرات نہ کریں۔